کہ ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں دی گئی تھی، تیسری کوئی چیز نہیں، اور جو چیزیں آپ کو دی گئی تھی وہی آپ امت کو دے کر گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ذہن نشین کیجیے، ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، اور وہی دونوں چیزیں امت کو دے کر گئے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں پر جی چاہتا ہے کہ دلیل پیش کر دوں۔ آپ کو دو ہی چیزیں دی گئی تھیں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان على اریکته یقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يوشك الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فعليه ان يوقبهم بمثل قراه رواه ابو داود في كتاب السنة۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر لائے، راوی حضرت مقدام ابن معدی قریب ہے، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی قرآن، الا انی اوتیت الکتاب، سنو بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب دی گئی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل، اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی آپ کو قرآن دیا گیا ایک، دوسرے ایک اور چیز دی گئی جو اسی کے مثل ہے یعنی حدیث، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ چیز برابر اترتی رہی ہے۔ یہ قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز، اور وہ مثلہ جو قرآن حکیم کے مثل ہے، یعنی جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب اسی کے مثل ہے تو وہ بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن کریم حجت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن میں جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جسے حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ آپ نے وارننگ دیتے ہوئے، تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ساری باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، بلکہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بتانے کے لیے مجھے مقرر کیا ہے، ساری باتیں قرآن میں نہیں پاؤ گے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو حرام اسے حرام سمجھو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت کا پتہ قرآن سے نہیں چلے گا۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے چپر گھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بولے گا کہ قرآن کافی ہے تمہارے لیے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے تو قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ گدھے کا گوشت کھائیں۔ تو بہت ساری چیزوں کی حلت اور حرمت کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے، نبی نے اسے بتایا ہے۔ سن 7 ہجری تک پالتو گدھے کا گوشت حلال تھا۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب تک پالتو گدھے کا گوشت کھانا حلال تھا، اب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، لہذا آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے اور قیامت تک آنے والے تمام متبعین کو بول دیجئے کہ ان کے اوپر پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدھے
کا گوشت حلال نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو صرف قرآن کو مانتا حدیث کو نہیں مانتا وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے, لہذا حدیث کو ماننا لازم ہوا. آپ نے ایک مثال دی کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا ہے مجھے, اس کے ساتھ حدیث دی ہے. جب دونوں کو مانو گے تب مسلمان ہوگے. صرف قرآن کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا, جیسے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا, اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے. ایسے ہی آدمی یہ کہے میں صرف قرآن کو مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی حدیث کو نہ مانے. اچھا, اس کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ, ایسا درندہ, ایسا جانور جس کے کچلیوں والے دانت ہوں, پورے دانت کچلیوں والے ہوں یعنی پوائنٹڈ, وہ سارے کے سارے جانور حرام. جیسے نیولا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام, بلی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام, کتا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام, چوہا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام, بلی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام. میری طرف دیکھو, ادھر ادھر مت دیکھو, غور سے دیکھو, ادھر ادھر منڈی مت کرو. تو یہ ساری چیزیں حدیث سے معلوم ہوئی کیا کہ جن کے دانت پوائنٹڈ ہوں, زیناب جانور, وہ سارے کے سارے حرام ہیں. اب کوئی پوچھے کہ کتا حلال یا حرام, بتا دیا گیا کہ پوائنٹڈ دانت ہے اس کے, زیناب ہے حرام. کوئی پوچھے کہ نیولا حلال یا حرام, زیناب ہے کچلیوں والے دانت ہے حرام. اسی طرح بلی حلال یا حرام, کچلیوں والے دانت ہے پوائنٹڈ ہے حرام. اسی طرح چوہا حلال یا حرام, بتا دیا کہ زیناب ہے پوائنٹڈ دانت ہے اس کے. کلو ذیناب من السبع. اب یہ ساری تفصیلات اگر آپ قرآن میں ڈھونڈنے جائیں تو قرآن میں نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز بھی دی گئی ہے, حدیث. اور آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی, مثلا یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے, گر گیا, اب مجھے مل گیا, یہ کسی کا موبائل ہے مجھے مل گیا, اب میں کیا کروں اس کا؟ قرآن میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ 1 سال تک گری پڑی چیز کو اپنے پاس رکھو اور لوگوں کے درمیان بولتے رہو کہ مجھے ایک موبائل ملا ہے. 1 سال کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, 1 سال تک استعمال نہیں کر سکتے. 1 سال تک اپنے پاس رکھیے, 1 سال کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں, مگر 1 سال کے بعد اگر وہ آتا ہے موبائل والا تو آپ یہ موبائل اس کے حوالے کر دیں. یہ بات معلوم ہے. وَلَا نُقْطَةٌ وَاحِدٍ, گری پڑی چیز یہ حلال نہیں ہے مگر اس تفصیل کے ساتھ. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں یہ جزیہ یا مسئلہ نہیں ملے گا. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دی گئی تھی. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, بے شک مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی جو حجت میں اسی کے برابر ہے, یعنی حدیث. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کو ایک چیز نہیں بلکہ 2 چیزیں دی گئی تھی. یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے نبی کو 2 چیزیں دی تھی, قرآن اور حدیث.